بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک اور پھر اس کا جمعہ جس کو سید الایام کہا گیا ہے، اور پھر یہ آخری جمعہ، عزتوں عظمتوں اور برکتوں کی یہ کوس قضا جس سے ہمیں اپنے وجود کو، اپنے قلب و ذہن کو آراستہ کرنا چاہیے۔ اور ابھی جب ہم اس پروگرام کے لیے آ رہے تھے تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ خوبصورت اور اچھے دن، برکتوں والے دن کتنی جلدی گزر جاتے ہیں، اور ان ایام میں بالخصوص جب ہماری یہ علم پرور محفل آراستہ ہوتی تھی جس میں ہم قرآنی مفاہیم اور معنی اور مطالب ان کو ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، اور عام جو ہمارے معمول کے میڈیائی پروگرام ہوتے ہیں ان کی اسپرٹ ذرا مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ ایک پروگرام ہمارا ایسا تھا کہ جس میں ہم نے بہت خالص جذبوں کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اس کے معنی اور مفاہیم جاننے کی کوشش کی۔ اور ایک طرف ظاہر ہے یہ ہمارا سفر اپنے اختتام کے بالکل قریب ہے، اور اس کے ساتھ ایک طمانینت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کو کامیابی کے ساتھ لے کر اس طرح آگے بڑھے کہ از خود ہمیں اپنے قلوب و اذہان مزین اور آراستہ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ دوسری طرف اس کے ساتھ یہ بھی ایک احساس ہے کہ یہ برکتوں، رحمتوں اور نور بھرے ایام جو ہیں، یہ دن یہ گزر رہے ہیں اور بہت جلدی گزر گئے۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا کہ لوئے لوئے پرلے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جان دینے ڈرنا۔ اچھے دن جلدی گزر جاتے ہیں، اور کائنات کا کوئی وجود ہمیشہ ایک جگہ پر نہیں ہوتا، اسی میں کائنات کا حسن ہے۔ اور شاید غالب نے کہا تھا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو بہرحال یہ شب و روز جو ہیں یہ اسی سے کائنات کا نظام چلتا ہے، اور انسان جو ہے اس کی سب سے بڑی خوبی اور وصف ہی یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر مستعد رکھ کے اچھی چیزوں سے سبق سیکھ کے ان کو آنے والے دنوں کے لیے نشان راہ اور چراغ منزل بنائے۔ ان ایام میں ہم نے جو کچھ سیکھا، پڑھا، سنا، اور ایک ایکسرسائز اور مشق کے ذریعے ہم نے اپنے وجود کو اس کا جس طرح خوگر بنایا، اس کے عملی مناظر اور مظاہر آنے والے ایام میں ہم سے لوگ اور خالق کائنات اور از خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تقاضا کرے گی، اور ہمیں ایک اچھا اور بہترین مسلمان بن کے اس کارگاہ حیات میں اپنی زندگی گزارنا ہوگی۔ یہ ایام جو آخری عشرے کے اور آخری ہفتے کے ایام ہیں، اس میں ہم بطور خاص قرآن پاک کے جو مختلف سورہ ہیں ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور آج ایک بہت اہم سورہ جس کو سورہ اقرا بھی کہتے ہیں، سورۃ العلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اولین وحی نازل ہوئی وہ کب ہوئی؟ ایک چیز تو بہت واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آراستہ حضرت جابر والی وہ معروف حدیث کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ جب حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور پھر عام جو ایک پرسیپشن ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے اور پھر تاجدار انبیاء، لیکن یہ جو کنیکٹیویٹی ہے عالم بشری کی عالم ملکی کے ساتھ، یہ اس کی جو باقاعدہ انیگوریشن ہے وہ انہی ایام میں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اور ہمارے جو فلکیات کے لوگ ہیں انہوں نے پھر اس کو کیلکولیٹ کیا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور اس آخری عشرے میں سوموار کس دن بنتا ہے؟ 21 رمضان اور 28 رمضان، اور اگر طاق راتوں میں لیں تو 21 رمضان، اور اگر اس کو اوور آل لیں تو 28 رمضان۔ یہ دونوں روایات موجود ہیں، لیکن آخری عشرہ اور آخری عشرے میں طاق رات یہ وہ برکتوں، عزتوں، رفتوں اور نور والا دن ہے جس دن غار حراء میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی سے جب حضرت جبریل سورہ اقرا کی یہ ابتدائی آیات، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پہلے آپ غار حراء میں تشریف فرما ہوئے۔ اور اس میں ایک اور حکمت اور ایک اور بات جس کی طرف ہمارے
سیرت نگار ہیں، انہوں نے بھی توجہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کب سے تشریف فرما ہونے لگے، اور پھر مکہ جو ہے اس کے ارد گرد مختلف پہاڑ ہیں اور غاریں ہیں، آپ نے غار حرا ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اور ناظرین اس میں جب ہم تذکرہ کریں گے تو بڑے محبت آفرین مناظر اور مظاہر آپ دیکھیں گے کہ یہ مدینہ مکہ مکرمہ سے 3 میل تقریباً 4 کلومیٹر، اب تو یہ آبادی کے قریب ہے، اس دور میں یہ 3 میل کا فاصلہ تھا، اور بہت دشوار راستہ ہے اس کا، اور بے آب و گیا، بنجر ویران، لیکن وہ غار جو ہے جس کی لمبائی 12 فٹ، اونچائی اور چوڑائی 6 فٹ، ایک آدمی، ایک فرد بشری اس کے اندر قیام پذیر ہو سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے آسودگی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ۔ لیکن ناظرین کبھی کبھی اس غار میں ام المومنین ملکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت فرمایا کرتی تھی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک منظر کہ جبل نور، یہ جو شمال مشرق ہے مکہ کا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کو لے کر آپ کے ساتھ آتی، کیمپنگ کرتی، اور میں ویژولائز کرتا ہوں، تصور کرتا ہوں کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، اور سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا شاید 4-5 سال کی عمر ہوگی، اور ان سے بڑی جو صاحبزادیاں ہیں وہ، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے یہ ایام جو ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احوال جو ہیں، اس میں ظاہر ہے ابھی آسودگی تھی، اور غلام تھے، ملازم ہوں گے، نوکر ہوں گے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن رفاقتوں کو یاد کرتے رہے، ان رفاقتوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم ترین مرحلہ یہ ہے کہ جب پہلی وحی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اور تحنس، تخلیہ، خلوت گزینی کی طرف محبت ہوئی، اس سارے پروسیس سے گزر رہے تھے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پاسبان بن کر آپ کے گرد اپنی محبتوں کا حصار لیے ہوئے اس قریے میں اور اس غار میں موجود ہوتی تھی۔ آج ہم اس پہلی وحی اور اس کے تناظر میں جو نور پرور باتیں ہیں ان سے اکتساب علم کریں گے، اکتساب فیض کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت محترم اور بہت معتبر علامہ مفتی محمد اقبال چشتی خطیب العصر ہیں، اور بات کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں، اور بالعموم خطباء کا علمی پایہ اتنا نہیں ہوتا، جس پائے کے یہ خطیب ہیں اسی پائے کے عالم بھی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان پروفیسر عین الحق بغدادی دھیمے لہجے میں مؤثر بات کہنے کا ملکہ رکھتے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ معروف ثناخوان محمد شہباز قمر فریدی آج موجود ہوں گے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بستی پاک پتن شریف اس سے نسبت کے حامل ہیں، اسی لیے یہ فریدی کہلواتے ہیں، اگر سے شکل سے بعض اوقات آفریدی بھی لگتے ہیں لیکن فریدی ہیں، اور اس نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عزتیں، عظمتیں اور رفعتیں عطا کی ہیں۔ موضوع کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک العدل، سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا، وہ انصاف کرتا بھی ہے اور پھر انصاف کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ شامل حال رہے اور رہنا چاہیے، اور اسی کی دعا کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب آج کا موضوع ماہ رمضان المبارک، اور آج آخری جمعہ، اور پھر مائک آپ جیسے خطیب عصر کے پاس ہو تو پھر اس کیا بیان ہونا چاہیے، یہ کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے جناب۔ یہ سورہ اقرا اور سورہ علق، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی اترنے والی یہ وحی ہے، اور اس صورت میں بڑی عجیب بات ہے، ابتدائی آیات رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا خطاب ہے، پھر رسول اللہ علیہ السلام کے علم پڑھنے پڑھانے کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر ابو جہل کی مذمت ہے۔ کائنات کے سب سے عظیم المرتبت انسان جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی عظمت کے بعد ابو جہل کی مذمت۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ میں پہلی بات یہ کروں گا کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو قرآن کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ پڑھنے پڑھانے، خدا شناسی اور علم کا تعلق یہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ سرکشی، بغاوت، خدا کے آگے اکڑنا، اس کا تعلق جہالت کے ساتھ ہے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ابو جہل ہے۔ یعنی یہ صفرائی ابتدائی میں ہو گئی؟ جی بالکل، ابتدا میں ہی صفائی۔ جس نے رسول اللہ علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہونا ہے اس کو
پڑھنے قرآن پاک، اللہ کی معرفت اور رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش ہونا ہوگا۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ قرآن تمام کتابوں میں اعلیٰ کتاب ہے، اور تمام انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ان پر پہلی وحی اترتی ہے سبحان تو وہ اقرا بسم ربک ہے، اور قرآن کا ایک معنی وہ بھی ہے کہ پڑھی جانے والی کتاب۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پہلا سبق جو امت کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تم جس پاک نبی کے امتی ہو، انہوں نے خود اعلان فرمایا ہے کہ انما بعثت معلما، میں کائنات میں علم کی خیرات تقسیم کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں، سرکار بن کر ہی معلم ہیں۔ اور میں بالکل دھیمے سے لہجے میں ایک بات کر دوں، کبھی کسی ان پڑھ کو معلم نہیں بنایا جاتا، واہ، اور جو ساری کائنات کے معلم بن کر آئے ہیں واہ، وہ امی ضرور ہیں، اس لیے کہ کسی سے نہیں پڑھے، رب نے ان کو اتنا پڑھا کے بھیجا ہے جس نے بھی پڑھنا ہو اسے رسول کی چوکھٹ پر جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کا معلم ہونا، اس پہلی وحی کا اقرا کے ساتھ آغاز ہونا، اور پھر اس کتاب کا نام قرآن ہونا، ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، ان کا تعلق کبھی پڑھنے اور کبھی لکھنے اور کبھی علم سیکھنے سکھانے سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں بڑی دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی 25 سال کی عمر مبارک تھی، اور سیدہ خدیجہ پاک نبی پاک کے پاک عقد میں آئیں۔ تو میں یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں، اور میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں، کائنات نے اعلان نبوت کے بعد حضور کو مانا اور سمجھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ 25 سال کے محمد عربی کو پہچان گئی تھی کہ یہ کائنات کی بے مثال اور یہ اللہ کی محبوب ہستی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو پہلی وحی ہے اس کے ساتھ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تعلق ہے، اور ایک تو غار ہرا میں پہلے آپ بتا رہے تھے، میں کہتا ہوں کہ ملیکۃ العرب ہوں، اور وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہیں، آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، اللہ اکبر، ان کو اللہ کا سلام پہنچا دیں۔ اللہ، اب وہ ملیکۃ العرب، اور اس وقت غلاموں کی اور خادموں کی ان کے پاس کثرت، مال و دولت کی کثرت، وہ سب کچھ تو انہوں نے میرے آقا پر آ کر لٹایا تھا، لیکن اس وقت وہ کھانے کا خود لانا، واہ، اس بات کا کائنات کی عورتوں کے لیے بھی درس ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام ہے کہ میرا سب کچھ اپنی جگہ، مجھے ملیکۃ العرب سے زیادہ رسول اللہ کی خدمت پر ناز ہے، اور وہ خدمت کے لیے تشریف لا رہی تھیں تو رب کائنات کا سلام جبرائیل پہنچا رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کائنات کی جتنا مرضی کتابیں اور لکھنے والے لکھیں، وہ کروڑوں صفحات بھی اس بات کی وضاحت نہیں کر پاتے کہ رب جس کی ذات پر سلام بھیج رہا ہے وہ سیدہ خدیجہ کے عظمت کی مالک ہیں۔ اب یہ پہلی وحی کے بعد، اب یہ بات اتنا لمبی ہے کہ یہاں طوالت سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا۔ ڈاکٹر صاحب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت جو رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت بیان کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ عظمت اس طرح ہے کہ اس کو ہر کوئی بندہ ذہن میں بٹھا لے تو بہت سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ مثلا پہلا جملہ آپ نے فرمایا کلا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جملہ فرمایا تھا جب حضور علیہ السلام پہلی وحی لے کر گئے، اور قرآن مجید میں یہی آیت بن کے اترا ہے بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اللہ اپنے نبی کو شرمندہ نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ادھر کہہ رہی ہیں اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کے بعد رسول اللہ کی سیرت پر جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت حضور کے سامنے بیان کیا وہ بڑا لاجواب خطاب ہے۔ اس میں انہوں نے پہلی بات یہ کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ اور اس جملے کو جب میں صبح ڈاکٹر صاحب پڑھ رہا تھا، میں روزے سے بیٹھا ہوں، آس بھی تھی اور میرے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، کہا تحمل الکلہ، جن کا کوئی نہیں نہ ہوتا ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں آج 28ویں روزے میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنا تعلق اس رسول سے جوڑ لو، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہو ان کو وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں۔ ہمیں نور قرآن کی وساطت سے
رسول اللہ کے دامن کرم کی پناہ میں جانا چاہیے. اور تامن القلہ یہ تو اعلان نبوت سے پہلے کی عادت ہے. واہ. اعلان نبوت سے پہلے کی رسول اللہ کا یہ مزاج ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کون ہے، بس نادار ہے جس کا کوئی نہ ہو اس کے حضور ہیں. سبحان اللہ. اور ہمارے پاس یہ ایک سہارا ہے، ہمارا کوئی اور ہو نہ ہو، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا ہم نام لیتے ہیں، وہ مدینے کے تاجدار تو ہمارے ہیں. سبحان اللہ. اور اس پر ایک اور بات بھی عرض کروں گا، رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کو، رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کو حضور کی یہ سنت کا خیال کرنا چاہیے. کسی نادار کو اس لیے اس کا بوجھ اٹھانا کہ یہ راضی ہو نہ ہو، مدینے کے تاجدار تو خوش ہو جائیں گے کہ میرے امتی نے اس چیز کو اپنایا ہوا ہے. پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ جو لوگ مستحق ہوتے ہیں مدد کے ان کی مدد کرتے ہیں. اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا اعلان نبوت سے پہلے یہ خطاب کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت رسول کریم نے حضرت خدیجہ کو یہ علم عطا کر دیا تھا کہ جن لوگوں کو یہ دولتیں میسر ہوں اللہ کی ذات انہیں کبھی ضائع نہیں ہونے دیتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی بقا کے لیے، استحکام کے لیے یہ بنیادی وصف جو آپ کے اسوہ کے حوالے سے ہمیں تعلیم ہوتے ہیں، اور عام ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں مفتی صاحب کہ بعض اوقات لوگوں میں کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے، لیکن جو صاحب دسترخوان ہوتے ہیں ان پر ایک خاص حفاظت کا جو ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. بغدادی صاحب، آج کی جو ایک مجھے ابھی جو مفتی صاحب نے 28 رمضان جب کہا تو میں دوبارہ پھر اپنی اس پہلی بات کی طرف گیا کہ جو ہم تقویم کے لوگ ہیں انہوں نے 21 اور 28 اس کا تعین کیا ہے کہ یا 21 رمضان تھی پہلی وحی یا 28 تھی، اور منڈے کا اس تعین کرتے ہوئے. تو اگر وہ 28 تھی اور آج 28 ہے تو یہ آج کے اس پروگرام اور سورہ اقرا اور پہلی وحی کی ایک خاص نسبت ہمیں یہ بھی عطا ہو رہی ہے. اس میں باسم ربک، اقرا باسم ربک، اسم ربک میں کیا حکمت ہے اور کیا معنی اور مفاہیم ہے ہمارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم و تعلم کی یہ خوبصورت محفل ہے اور قرآن کا نور ہے. واہ سبحان اللہ. اور دستور حیات کی آج انہی آیات کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جن سے اللہ رب العزت نے اپنی وحی کا آغاز کیا. سبحان اللہ. تو اس آغاز میں ہی اللہ رب العزت جس لفظ سے ابتدا فرما رہے ہیں اس کا تعلق پڑھنے سے ہے. پڑھنے سے ہے. اقرا. اور خدائے ذوالجلال جو اپنی ہدایت کا آغاز وہ علم کے حکم سے فرما رہا ہے. وہ ہے کہ یہاں سے علم کی افادیت اور اس کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حصول علم یہ گویا کہ نبوت کے رتبے میں یہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے. ابتدا ہو رہی ہے. لیکن اسی جو پہلی وحی کی اگر 5ویں آیات ہے ما لم یعلم والی، تو اس کو بھی اگر لے لیں تو نبوت کے پہلی وحی کی جو انتہا ہو رہی ہے یہاں پر وہ بھی علم پر ہو رہی ہے. بلکہ اس سے آگے تحقیق اور ریسرچ پر ہو رہی ہے، آغاز ہو جاتا ہے جا کے. اب یہاں پر جو بڑا آپ نے سوال پوچھا ہے بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، تو اقرا پڑھ، لیکن کس سے؟ تو بِاسْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کے ساتھ ابتدا کر. گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے علم کی ڈائریکشن واضح کر دی. سبحان اللہ. کہ وہ کون سا علم ہے جو علم کہلائے گا. اور اس میں وہ کلیئر ہو گیا کہ جو علم اللہ رب العزت کی معرفت کا ہوگا اور رب کے تابع ہوگا، اس کے علم کے تابع ہوگا، وہ اصل علم کہلائے گا جو قرآنی علم ہوگا. سبحان اللہ. اور جس بھی علم کی ڈائریکشن اس سے نکل جائے گی وہ رب کی معرفت کی طرف لے کر نہیں جائے گا تو گویا کہ وہ علم نہیں کہلائے گا، وہ کمرشل ایجوکیشن، جس کو صوفیہ نے بھی کہا کہ یہ ہماری صرف دنیا داری کی تعلیم ہوتی ہے. تو صوفیہ کرام نے بھی اسی لیے جو علم کی تعریف متعین کی وہ یہی تھی کہ علم وہ ہے جس سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے. تو گویا کہ اس پہلی ہی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے علم کی یہ ڈائریکشن طے کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ الذی خلق، کہ جس نے پیدا کیا. اب یہ جو لفظ خلق ہے ڈاکٹر صاحب یہ بھی عام ہے، یہ خاص نہیں ہے. کس چیز کو پیدا کیا؟ یعنی ہر چیز جو اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی تعین نہیں ہے کہ صرف آپ قرآن کا علم حاصل کریں یا فقہ کا علم حاصل کریں یا آپ حدیث کا علم حاصل کریں گے تو یہ آپ کو معرفت دے گا. بلکہ اگر یعنی اس سے اگلی جو آیت بھی ہے وہ بھی اسی کے اوپر واضح دلالت کرتی ہے کہ خلق الانسان من علق، جو جدید علوم تھے ان کو بھی اللہ رب العزت نے علم معرفت کے تابع کر دیا. کیونکہ ان علوم کے ذریعے انسان جلد اللہ رب العزت کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. اب جو الذی خلق
کا لفظ عام تھا تو اس میں اب ہر وہ چیز شامل ہے کہ آپ اگر سمندروں کا علم لے لیں تو اس کی گہرائیوں تک جانا ہے آپ نے تو وہ علم بھی اسی کے تابع ہو جائے گا. آپ اگر ارضی جو کائنات کا علم ہے، زمینی علوم ہیں، بایولوجیکل جو علوم ہیں ان کو لے لیں تو وہ بھی اللہ رب العزت کی معرفت کی طرف لے کر جانے والے ہوں گے. آپ اگر سائنٹیفک جو بھی علم ہوگا وہ الذی خلق کے ہی زمرے میں آئے گا. سبحان اللہ. تو اس میں ڈاکٹر صاحب اگلی جو آیت تھی علق والی، تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے جتنے بھی جدید علوم تھے وہ بھی سارے رب کی معرفت میں لے آئے. اب ایک صرف چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہر وہ علم جو علم انسان کو رب کی طرف لے کر جائے گا اس میں بے شک آپ نے بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل نہ بھی کی ہوئی ہوں، وہ رب کی معرفت والا علم ہوگا. اور اگر آپ نے پڑھ کے پی ایچ ڈیز کی کئی ڈگریاں بھی حاصل کر لی ہوئی ہیں لیکن ان کے اندر رب کی معرفت کے علوم شامل نہیں ہیں تو وہ علم اس آیت کے ذیل میں اور زمرے میں آنے والا نہیں ہوگا. اور وہ جو اقبال نے بھی پیر رومی اور مرید ہندی وہ جو مکالمہ ہے کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. یہ اپنے شیخ رومی کو کہتے ہیں. پھر شیخ رومی آگے سے کہتے ہیں کہ علم را برتن زنی مارے بود، وہ علم جو تیرے لیے محض جسمانی نشو و نما اور آسودگی کا باعث بنے، وہ علم نہیں ہے، وہ بلکہ تیرے لیے سانپ ہے. علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود، کہ وہ علم جس سے تیرے دل کی دنیا آباد ہو، تیرے ذہن کو روشنی میسر آئے اور تو حق اور حقانیت کی طلب تڑپ اور کسک میں آگے بڑھے، وہی علم تیرے لیے چراغ راہ بھی ہے اور منزل بھی ہے. مفتی صاحب اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں اور پھر اس کی حکمتیں اور پھر وہ اوائل دور سارا جناب. ڈاکٹر صاحب ابھی بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. رب کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ کسی کو درجہ کمال تک پہنچائے، اور خلقہ جس نے وجود عطا فرمایا. تو اس میں ایک بڑا حسن ہے. گویا کہا جا رہا ہے کہ اے محبوب جس مالک نے تمہیں اتنا حسین محمد بنایا ہے، واہ اس مالک کے نام پر پڑھیے. واہ سبحان اللہ. اور مجھے یہاں سے جو نقطہ سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا تعلق اگر حسن مصطفیٰ سے جدا ہو جائے تو آوارگی ہے، واہ اور اگر نبی کے حسن پر نظر رکھ کے پڑھایا جائے تو علم ہے. واہ. آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو قرآن مجید پڑھایا. کائنات میں صفہ سے بڑی درسگاہ کوئی نہیں، صحابہ سے بڑی کلاس کوئی نہیں، اور مدینہ کے تاجدار سے بڑا سبحان اللہ استاد کوئی نہیں، اور قرآن سے بڑا نصاب کوئی نہیں. سبحان اللہ. اب جب رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے تو صحابہ کرام میں سے کسی کے سامنے قرآن کتابی صورت میں نہیں تھا. کتابی صورت میں تو جمع ہی بعد میں ہوا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ جہاں سے پوری کائنات کو علم کا نور ملنا ہے، اس درس گاہ میں نہ پڑھنے والوں کے سامنے کتاب ہے اور نہ پڑھانے والوں کے سامنے کتاب ہے. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ مجھے تو حکمت یہ لگتی ہے اللہ کو یہ بات پسند ہی نہ ہوئی کہ محبوب آپ پڑھائیں اور کوئی کتاب کو دیکھے. سبحان اللہ. محبوب جب آپ پڑھا رہے ہوں تو کوئی کتاب کو نہ دیکھے، جس نے دیکھنا ہو آپ کی صورت میں شباب کو دیکھے، حسن کو شباب کو دیکھے. تو یہ پڑھنے پڑھانے کا تعلق خدا کی معرفت اور جسے ہم علم کہتے ہیں، یہ اس وقت تک نصیب ہی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کی نظروں کے سامنے جمال مصطفیٰ کریم نہ ہو. میں قرآن مجید کی ایک اور آیت کا حوالہ دوں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پاک سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سارے ہدایت پاتے ہیں. کتاب ایک ہی ہے. ہدایت کون پاتے ہیں، گمراہ کون ہوتے ہیں؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، جو قرآن کو صرف عربی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں گمراہی ان کا مقدر بنتی ہے، اور جو قرآن سمجھنے کے لیے عرب کے ماہی پر نظر رکھتے ہیں ہدایت ان کا مقدر بنتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں پھر یہ کہوں گا کہ اس ماحول میں رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے جس ماحول میں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہ تھا، کوئی تعلق نہ تھا. امیوں کے اس معاشرے میں پہلی وحی یہ لے کر حضور آئے. تو میرے پاک نبی کا پیغام یہ ہے کہ میں جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے آیا ہوں. اگر کوئی میرا غلام بن کے میرے مشن کو آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھنے اور پڑھانے کی طرف جائے. اور پھر انہی آیتوں میں اللہ کریم نے فرمایا وَرَبُّكَ اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. پڑھیے آپ کا رب کتنا کریم ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا. تو یہ صرف پڑھنا ہی نہیں، لکھنا بھی.
واہ۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ابتدائی وحی میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کی عادت کریمانہ تھی، رسول اللہ علیہ السلام جو کچھ کہتے تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ کچھ قریش نے انہیں منع کیا کہ انہو بشرن یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ علیہ السلام انسان ہیں، وہ کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی جمال میں ہوتے ہیں، اور تم ہر بات کو لکھ لیتے ہو، یہ تو قانون بن جائے گا، نہ لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا تم میری ہر بات کو لکھتے تھے، کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا ہے کبھی آپ حالت جلال میں ہوتے ہیں کبھی آپ حالت جمال میں ہوتے ہیں، اس لیے نہ لکھا کریں، تو میں نے لکھنا بند کر دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کر کے منہ کی طرف کہا مجھے قسم ہے اللہ کی، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ جاری نہیں ہوتا، اس لیے لکھ لیا کرو۔ یہ جو قلم کے ساتھ لکھنا ہے، قلم کو علم کے حوالے سے بڑی خصوصیت حاصل ہے۔ اگر یہ قلم کے ذریعے لکھنا ہمیں نہ آتا ہوتا ہے، اس امت کو رسول اللہ کے ذریعے نہ سکھایا گیا ہوتا، تو آج قرآن کتابی صورت میں کیسے ہوتا، احادیث کیسے ہوتی، سیرت کی کتابیں کیسے ہوتی؟ تو یہ ابتدائی چیز قرآن پاک کی یہ پہلی وحی بتا رہی ہے، قرآن سے وابستہ ہونے والوں اپنے آپ کو لکھنے پڑھنے سے وابستہ رکھنا، اسی میں تمہاری ترقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذی علم بالقلم، مفتی صاحب نے اس پر بہت نکات عطا کیے، اور انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بات بھی کہی کہ جو علوم ہیں اور پھر ان علوم سے جو استنباط اور استدلال اور جو استخراج کی صلاحیت اور استعداد ہے، وہ عطا ہی اسے ہوتی ہے جس کا تعلق بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مؤثر اور مضبوط ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویسے بھی ایک چھوٹی سی گزارش ہے جناب، ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پر ہر کوئی کہتا ہے کہ اسی شاگرد کو علم نصیب ہوتا ہے جو استاد کا ادب کرے۔ واہ واہ۔ اور ہم نے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے علماء تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوں، اور آج خود باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کو جہاں جہاں جو علم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے جو منازل اور مراتب عطا ہوئے، وہ از خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کا نتیجہ تھا۔ اور آپ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین واللہ یؤتی وانا قاسم، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو دین میں تفقہ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ خیر ہے اگر کسی کو دین کا فہم اور دین کا علم عطا ہو۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اگلی جو بات ہے، ہم بالعموم حدیث شریف کا اتنا حصہ یہ عام لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، مکمل حدیث پھر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عطا کرنے والا اللہ ہے اور اس کو تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ گویا علم کا فیض جس کو عطا ہوتا ہے اس کو بارگاہ تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوتا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک عام عبارت سے ایک شخص کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور ایک جو صاحب نسبت آدمی ہے وہ اس سے اتنے مسائل اور علوم مستنبط کرتا ہے، اس سے استنباط، استدلال اور استخراج کی منازل طے کرتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے علوم و معارف جو ہے اس کا ایک ذخیرہ چھوڑ جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے موضوع کے حوالے سے ابھی ہم مزید باتیں کریں گے۔ یہاں کچھ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ڈاکٹر حبیب شاہ صاحب سرگودا سے آپ کو خوش آمدید۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں جی ڈاکٹر صاحب؟ میرا سوال تھا شاہ صاحب کہ سب سے پہلی سورت نازل ہوئی جو سورہ علق، جی قرآن پاک کے نزول کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کے نزول کی آخری وحی کون سی ہے یا پوری آخری صورت؟ یہ ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے جی کہ انہوں نے۔ جی ایک اور مہمان ہمارے کالر ہیں، سیدہ زہرا راول پنڈی سے، آپ کو بہن خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں علماء سے؟ بخاری صاحب آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہتی ہوں۔ میں سوال تو میرے پاس نہیں ہے، میں خود بھی ساری زندگی ایک ٹیچر کے طور پہ میں نے زندگی بسر کی ہے، ماشاءاللہ آپ ریٹائر ہو گئی ہیں۔ میں ایک درخواست کرنا چاہوں گی آپ کے پروگرام کی توسط سے۔ جی میں یہ چاہوں گی کہ آج کی نوجوان نسل، آج کے نئے بچے جو ہیں وہ اساتذہ کا نام بڑے بے ادبی سے لیتے ہیں، وہ ٹیچر آیا تھا، وہ ٹیچر آئی تھی، تو اس کے پر تھوڑی سی روشنی ڈال دے 2 لائنوں میں کہ اساتذہ کا ادب۔ جی ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، رئیس صاحب آپ کو خوش آمدید۔ رئیس صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام۔
ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مردوں کو خود نہلا سکیں, ہمیں یہ کچھ نہیں آتا. اور دوسرے یہ کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم پرانی تعلیمات. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ ہم پوچھیں گے, بہت یہ ایک اچھی بات کی ہے ہمارے کالر نے, بہن نے, کہ ہم آگاہ نہیں ہیں کہ تجہیز و تکفین کس طرح کی جاتی ہے, اور ہمیں اپنے جو بزرگ ہیں ان کو خود نہلانا چاہیے. اللہ توفیق دے اور اس معیار پر پورے اترتے ہوں تو پھر از خود جنازہ اس میں بھی شامل ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو دیگر مختلف سوال ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے. وقت ہے ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوع کے حوالے سے علماء سے مزید رہنمائی لیں گے. میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سورۃ العلق پہلی وحی, اور اقبال نے کہا تھا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس پہلی وحی کے ساتھ تشریف لائے تو پھر آپ نے ایک آئین, قانون اور دستور جو ہے وہ دنیا کو عطا کیا. بریک سے قبل جو ہمارے کالر تھے ان میں سے ایک نے یہ سوال کیا کہ اب اساتذہ جو ہیں ان کا وہ ادب احترام وہ نہیں رہا. ہم نے جب اس پر ایک پورا پروگرام کیا تھا کہ استاد کے کیا حقوق ہیں, اور پھر ہم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ آپ کا وہ قول بھی آپ لوگوں کو پیش کیا تھا کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا پھر وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام, وہ مجھے جس طرح چاہے لیے پھرے. لیکن یہ آج کے دور کی بات, 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا کہ تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض, جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے. بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے. کمرشلزم, مادیت, میٹیریلزم اتنا ہو گیا کہ وہ جو تعلق تھا استاد اور شاگرد کے درمیان جو ایک باپ اور بیٹے والا ہوتا تھا, جس میں استاد کے سامنے کبھی کوئی اپنی نشست پر نہیں بیٹھتا تھا, استاد اگر سرے راہ نظر آ جاتا تھا تو سواری سے لوگ نیچے اتر جاتے تھے. اور علامہ اقبال کا وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ اپنے ایک دوست کے والد کی دکان پر کھڑے تھے, تھڑے پر پاؤں رکھا ہوا تھا, پاؤں میں جوتی نہیں تھی, ایک پاؤں میں جوتی تھی, جو اوپر پاؤں رکھا ہوا تھا وہ بغیر جوتے کے تھا. ان کے استاد سید میر حسن وہاں سے گزرے تو اسی عالم میں برجستگی میں ان کے پیچھے چل پڑے ہاتھ باندھے ہوئے, یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے. اور پھر کسی نے پوچھا کہ یہ ایک پاؤں میں جوتا ہے اور ایک, تو انہوں نے کہا کہ مجھے جب میں نے اپنے استاد کو دیکھا تو ان کی محبت کا جو شوق میرے اندر طاری ہوا تو میں اس بات سے پھر انہوں نے یہی کہا تھا کہ تجھے اقبال ایک سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے. اور جب ان کو سر کا خطاب ملنے لگا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے نہ دو, یہ اگر دینا ہے تو وہ سید میر حسن کو دو. تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی تصنیف, اس نے کہا کہ یہ اقبال اس کی سب سے بڑی تصنیف ہے. استاد کے ادب کے بغیر دنیا میں علم کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ روایت بدل گئی ہے کہ کیا کہیں احباب, اکبر الہ آبادی نے طنز کی تھی ہمارے اس رویے پر کہ کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, بی اے کیا نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. یہ ہمارا دور اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ جس میں ہمارے پاس کچھ کرنے اور کر گزرنے اس کی طلب تڑپ موجود ہی نہیں ہے. بس ایک معمول کی روایتی زندگی آئے اور چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے امور میں اور پھر ہمارے علوم میں برکت عطا فرمائے. بہرحال اس پر حتمی بات جو ہے وہ علماء سے بھی لوں گا, اور پھر اسی طرح جو اور دیگر سوال ہیں اس میں بھی. اور پھر مفتی صاحب نے جو آج بات کی کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی وحی لے کر دنیا میں اپنے گھر میں مکے کی وادی میں آئے, جسے حالی نے کہا تھا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, وہ ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم. اور اس کو پھر حالی نے ہی مسدس میں کہا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. یہ اس کا ترجمہ ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی
انہار نے اس موقع پر جب آپ صدیقۃ الکبریٰ کے منصب پر فائز ہوئیں. یہ سوال ہے مفتی صاحب، اس پر آپ کچھ رہنمائی دے دیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی محرومی کا تذکرہ کیا ہے جو ہر گھر کی محرومی ہے، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے بزرگوں میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کا غسل، اس کی تجہیز، اس کی تکفین، اس کے لیے ہم معذور ہیں کہ مسجد سے کوئی آئے اور یہ سارے مراحل اور معاملات طے کریں. اور آخری وہی بالعموم تو یہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہے غالباً. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ آیت سنی تھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے کہ جب کوئی نبی اپنی ذمہ داری مکمل کر لیتا ہے تو پھر اس کے اس دنیا میں زیادہ قیام وہ پسند نہیں کرتا. اور اسی طرح یہ دیگر جو چیزیں ہیں وہ جناب. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نا بہت خوبصورت عنوان بڑے پیار سے چھیڑ دیتے ہیں. پہلے آپ نے ایک بات کی اتنا خوبصورت کہ کسی کو لفظوں سے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور کوئی معنی کے سمندر نکالتے ہیں. اس پر میں سب سے پہلے حضور مولا کائنات کی بات کروں گا، جنہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میں بسم اللہ کی با کی تفسیر کروں تو اس تفسیر سے ایک اونٹ کا بوجھ بن جائے. سبحان اللہ. اور پھر مولا کائنات کا علم جوبن پہ آیا، فرمایا با کی کیوں؟ وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے اس نقطے کی اگر میں وضاحت کروں تو میں 80 اونٹ لا دوں. واہ 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 واہ. اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مولا کائنات کے یہ سارے علوم رسول اللہ کی خیرات ہیں کیونکہ آپ کے شاگرد ہیں. تو جس پاک نبی نے خود خدا سے پڑھا ہے حضور کا علم کتنا ہوگا. سبحان اللہ. اور امام شارانی نے ایک بزرگ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ کہتے تھے حروف تہجی میں سے کوئی ایک حرف پڑھو میں سارے مسائل شریعت بیان کر دوں گا. واہ واہ. اب اگر مولا علی کے فقیر کا یہ علم ہے تو نبی پاک کا علم کتنا ہوگا. سبحان اللہ. دوسرا ڈاکٹر صاحب، یہ جو استاد کی عزت کی آپ نے بات کی ہے، اس کو بھی ہمیں رسول اللہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر دیکھنا چاہیے. سبحان اللہ. آپ نے اور ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں ان کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا. واہ سبحان اللہ. وہ میرے آقا کے امتی بھی تھے اور میرے آقا کے شاگرد بھی تھے. واہ. رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو دعا دی کہ یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، تو ان کے ایک ادب کو دیکھ کر دعا دی تھی نا. انہوں نے وضو کے لیے پانی پیش کیا، نبی پاک کا دریائے کرم جوش میں آ گیا کہ اتنا ادب کرتے ہو، اللہم علم الکتاب. تو یہ علم کی عطا میں استاد کے ادب کو بڑا دخل ہے. پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا معلم فرمایا. سبحان اللہ. امت کے معلم جناب عبداللہ ابن مسعود ہیں. اچھا، امت کے معلم کی ڈیوٹی کیا تھی؟ رسول اللہ کے جوڑے اٹھانا، واہ، رسول اللہ کے وضو کے پانی کا برتن اٹھانا، رسول اللہ کا تکیہ اٹھانا. تو مجھے اس سے بھی یہ سبق عصا لے کر آگے چلتے تھے، پروٹوکول. تو اس سے مجھے یہ سبق ملتا ہے اور امت کو ملتا ہے کہ دیکھ لیں میرے پاک نبی کی خدمت پر جو شاگرد معمور تھا، سرکار نے اس کو امت کا استاد بنایا تاکہ میری امت استاد کا احترام نہ بھولے. بغدادی صاحب، میں چاہوں گا کہ آج کے اس موضوع اور مضمون کے حوالے سے ایک تو اقرا وربک الاکرم، اس پر بھی، اور یہ جو کویسچن ہے اگر آپ ان میں سے کسی پر بھی اظہار خیال فرمانا ہے. دو چیزیں ڈاکٹر صاحب، اس سورہ مبارکہ کے دو حصے تھے. پہلی 5 آیات جو پہلی ابتدائی وحی اور جو تعلیم و تعلم کے متعلق تھیں، اور جس میں الاکرم کا بھی استعمال جو ہے اللہ رب العزت نے اس لیے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تاکہ انسان اپنے علم کے اندر متکبر نہ بن جائے. جب وہ علم حاصل کرے تو وہ پھر اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ وہ بہرحال لوٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی رہے کہ کرم پھر یہ میرے مولا کا ہی ہے اور اسی کی وجہ سے میں یہ سب کچھ جانتا ہوں. اور تقاضا بھی ڈاکٹر صاحب یہی ہے کہ جب انسان علم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جب حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے تو ابھی تک علم کا کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور اصل علم تو وہی ہے جو اللہ رب العزت کے پاس ہے. سبحان اللہ. تو ڈاکٹر صاحب، اس سورہ مبارکہ کا جو دوسرا ایک اہم پارٹ تھا جو آیت نمبر 6 سے آگے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ غار حرا میں جا کر آپ عبادات فرماتے، اللہ رب العزت کے ساتھ آپ نے ایک لو لگائی، وہ حاضری اور حضوری کا یہ عالم تھا جس کے بعد اللہ رب العزت کی یہ قربتیں نصیب ہوئیں، یہ وحی کا نزول شروع ہوا اور یہ قرآن عظیم دستور حیات نصیب ہوا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اب وہ جرت پیدا کر دی کہ جب آپ علیہ السلام واپس لوٹ کر آتے ہیں مکہ میں تو آ کر سر عام وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کی تمام آیات جیسے بات بھی ہو رہی تھی کہ یہ ابو جہل کے متعلق ہیں،
تو اس وقت جب اس نے یہ سوچا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر عبادت نہیں کرنے دے گا، تو اب کیا عالم تھا کہ جب خود رب عظیم آپ علیہ السلام کی طرف سے اس کے جواب دے رہے ہیں اور خود آپ علیہ السلام کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے جب یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پہنچا اس نے یہ پہلے سے طے کیا ہوا تھا اور لوگوں کو وہ کہتا تھا کہ جب آپ نماز ادا کریں گے تو نعوذ باللہ کہ میں آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا، اور جب وہ آیا اس نیت کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آنے سے ڈرتا تھا اور اپنے آپ کو بچاتا اور اپنے منہ کو بچاتا وہ پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اسے بعد میں یہ بات پوچھی گئی تو وہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ ایسی غیبی طاقتیں آگے نظر آتی تھیں جن کے پر تھے اور آگ کی ایک خندق نظر آتی تھی کہ میں اس سے ڈر رہا تھا کہ اگر ایک قدم بھی میں آگے کی طرف چلا جاؤں گا تو یہ چیزیں مجھے اچک لیں گی اور اٹھا لیں گی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر وہ شخص اپنی اس حرکت سے باز نہ آتا تو فرشتے اس کو لوگوں کے سامنے پکڑ لیتے، اس کی گرفت کرتے اور اس کو ہلاک اور اس کے چیتڑے اڑا دیتے۔ گویا کہ ان آیات سے اور اس صورت سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ جب ہم یعنی ایک حکم تو خاص تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حکم عام اس کا یہ ہے کہ آپ اگر حضور اللہ رب العزت کی حضوری میں چلے جائیں گے، رب کے ساتھ عبادات کے ذریعے اپنا تعلق قائم کر لیں گے تو آپ کے اندر بھی وہ ثقافت آ جائے گی، وہ جرت آ جائے گی کہ آپ کم از کم دشمن کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ بھی یہی ہے کہ ہم رب سے دور ہیں اور ہم دنیا کے پجاری بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم غیر کے محتاج بن چکے ہیں۔ ایک ایک قدم اور ایک ایک لمحے کے اوپر ہم نے اپنی ہر چیز داؤ پر لگا رکھی ہے اور ان کے حوالے کر رکھی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہم لوٹ کر واپس رب کی بارگاہ میں جائیں اور اسی کے ساتھ وہ تعلق قائم کریں جس کے اندر عظمت ہے، اور پھر وہ فرشتوں کے ذریعے جیسے کہ اسی آیت کے اندر بھی آتا ہے کہ جب وہ آگے بڑھتا تھا تو وہ جو چیزیں عذابیہ یا المزابنہ یا عذابنہ کا نام جن کو دیا گیا، وہ کہتا تھا کہ وہ ایسی چیزیں تھیں یا وہ ایسے فرشتے تھے کہ جن کے پاؤں زمین پر تھے اور جن کے سر آسمان پر تھے، اور ایسا خوف انہوں نے پیدا کیا تھا کہ ابو جہل پھر ان سے بھاگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انہی آیات کے اندر اسی صورت کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جب اس نے یہ کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب وہ مخاطب ہوا اور اس نے سمجھا کہ یہاں پر آپ کا تو کوئی حمایت کرنے والا ہے نہیں، اور اس نے بڑے فخر سے یہ کہا کہ اس پورے مکہ کے اندر سب لوگ تو میری حمایت کرنے والے ہیں، اگر آپ اس سے باز نہیں آؤ گے تو میں ان سب کو بلا لوں گا، تو اللہ رب العزت نے جواب اپنی طرف سے عطا کیا۔ اور یہی قرآن کی عظمت بھی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو نزول قرآن 23 سال کے اندر مختلف اوقات کے اندر ہوتا رہا، اس کی سب سے بڑی حکمت بھی یہی تھی کہ جب بھی کوئی کفار میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے کے لیے آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اللہ کی طرف سے اس کا جواب آ جاتا تھا اور وہ قرآن کی صورت میں۔ سبحان اللہ۔ آخری لمحے اختصار کے ساتھ جناب، وہ جو محترمہ نے پوچھا ہے ہماری بہن نے کہ ہمیں یہ طریقہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، اب یہاں تو اتنا وقت نہیں تفصیل سے بتایا جائے۔ میں اپنی اس بہن کو کہوں گا اگر وہ سن رہی ہیں، اردو میں کچھ کتابیں ہیں، بہار شریعت ہے، رکن دین ہے، آسان ہیں، یہ گھر میں رکھ لیں، عبادات کا ذریعہ، دفنانے کا، کفنانے کا، سارے اس میں۔ مفتی صاحب ایک مجھے یاد آ گیا، کل ایک کینیڈا سے فون تھا ایک بہن کا، اس نے کہا کہ یہ جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نوافل ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی نیت کس طرح کرنی چاہیے، اور ایک دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ کوئی تسبیح بتا دیں پڑھنے کے لیے۔ تسبیح، میں سب سے پہلے تسبیح عرض کر دیتا ہوں، کسی قسم کی کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، معاملہ حل نہ ہوتا ہو، رزق میں برکت نہ ہو، یعنی جتنی مشکلات انسان کو پیش آ سکتی ہیں ان سب کے لیے بزرگوں نے ایک تسبیح بتائی ہے کہ 787 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 787 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب مرضی چاہیں پڑھ لیں، دن میں یہ پڑھ لیں، ہر قسم کی مشکل حل ہوگی۔ 787 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ایک بہت اہم بات مفتی صاحب نے ہمارے لیے کہ 787 یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے جس علم کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ اگر ان کو 64 کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 64 کتنے ہوتے ہیں، جب تک آپ 64 نہ کہیں تو اس وقت تک ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو مفتی صاحب نے بتایا ہے جی 787 787 تو یہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو حرز جاں بنائیں، اور جتنے بھی آپ کے امور اور جو آپ کی ضروریات ہیں وہ اس سے پوری ہوتی ہیں۔ جو تسبیح فاطمہ جو حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ نوافل کہ اصال ثواب کے لیے نوافل پڑھنے ہیں،
عبادت تو ہوتی ہے اللہ اللہ کی، کی۔ وہ نیت کریں کہ برائے اصال ثواب سیدہ زہرا، زبان سے نہ بھی کہیں، دل میں ہو تب بھی ٹھیک ہے، دل میں یہ خیال پختہ کر لیں تو اس سے بھی آپ کا مقصد جو ہے پورا ہو جائے گا۔ آج کا جو موضوع تھا ڈاکٹر صاحب اختتام پہ صرف 2 جملوں کی میں اجازت چاہوں گا۔ آج کے استاد کو اگر عزت چاہیے وہ اپنے شاگرد کو محبت رسول سکھائے، واہ میرا رسول اپنے غلاموں سے استاد کی عزت سبحان کروا اللہ۔ لے۔ ہم وہ جب اپنی جو اصل ہے، جو اپنی روایت ہے، صفہ کی روایت، جب تک اس کے نور کو اپنے اداروں میں، اپنے کردار میں نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک یہ روشنی اور رہنمائی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ در شبستان ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید، کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی خلوتوں سے وہ نور لے کر آئے جس کے اندر انسانیت کے لیے ایک اسلوب حیات، ایک طرز زندگی، ایک مکمل نظام اور آئین اور دستور تھا، اور انسانیت اسی وقت فلاح پا سکے گی جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ان احکام اور فرامین جو ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہوگی۔ اور پہلی وحی کے ساتھ ناظرین جو بطور خاص بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ یہ میں نے ابتدا میں یہ بات عرض کر دی کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنی جگہ اپنی پوری صداقتوں کے ساتھ جلوہ گر ہے کہ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ لیکن یہ جو موقع ہے کہ جس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خشیت علی نفسی، لقد خشیت علی نفسی، تو خشیت محسوس کی، تو یہ ایک کنیکٹیوٹی تھی عالم بشریت کی عالم ملکیت کے ساتھ۔ اور جب کوئی اس طرح کا اتصال ہوتا ہے تو جو کہ عالم انسانیت کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس واقعہ کے سبب ظاہر ہے کچھ چیزیں معمول سے ہٹ کے ہوتی ہیں۔ اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آئے، تشریف لائے۔ میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ بہت سے مقامات پر آپ غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں، اس دن آپ ساتھ نہیں تھیں اور آپ تھوڑا لیٹ ہوئے تو آپ نے اپنے خدام بھیجے۔ اور امام قسطلانی نے اس پہ بہت خوبصورت بات کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ابو القاسم کہہ کے آپ سے عرض کی کہ میں فکر مند ہو گئی تھی آپ سے، آپ کے بارے میں، آپ تاخیر سے تشریف لائی۔ اور وہ جو جملہ خشیت علی نفسی ہے اس کو امام قسطلانی نے اس طرح بیان کیا ہے، اقد خشیتی علیہ، کیا آپ میرے بارے میں فکر مند ہوئیں؟ اور یہ ایک اسلوب محبت جس کی طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ یہ ایک وہ انداز ہے، وہ اسلوب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کو عطا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے بارے میں تو ٹھیک ہوں بالکل، اور پھر آپ نے وہی کا وہ سارا واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد پھر آپ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ وہاں پہنچی، اور پھر آگے ساری بات کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اور مجھے اس وقت کا اندیشہ ہے کہ جب آپ کے اس علاقے کے اور اس خطے اور اس شہر کے لوگ آپ کو اس شہر سے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کا نور ہمیں عطا کرے۔ میں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ شہباز قمر فریدی صاحب کی طرف جانے سے قبل آج کا وظیفہ، اگر کوئی شخص کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ اول آخر درود پاک پڑھ کر سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیات کی کثرت سے تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت سے نجات عطا کرے گا۔ سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہی تو ہے سب کو خدا دینے والا، سزا دینے والا، وہ اعلیٰ ہے یکتا ہے، وہ لم یزل ہے، نہ مرضی میں اس کی کسی کا دخل ہے، وہ مٹی سے پودے اگا دینے والا،
سزا دینے والا، جزا دینے والا، نہ نیند آئے اس کو نہ اس کو فنا ہے، وہی ابتدا ہے وہی انتہا ہے، وہ چڑیوں سے شاہی مرا دینے والا، وہی تو ہے سب کو خدا دینے والا۔ ولی انبیاء سب اسی کے سوالی، ولی انبیاء سب اسی کے سوالی، ثنائے الہی کرے ڈالی ڈالی، وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا، وہی تو ہے سب کو خدا دینے والا، وہی ہے سب کو۔ وہ سانسوں کا مالک ہے، وہ رازداں ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے مگر وہ عیاں ہے، پہاڑوں سے چشمے چلا دینے والا، وہی تو ہے سب کو خدا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہی تو ہے سب کو۔ اسی کے پجاری ہے جن و ملائک، اکیلا ہے سب وہ عبادت کے لائق، بیماروں کو عاجز شفا دینے والا، وہی تو ہے سب کو خدا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہی تو ہے سب کو غذا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، ہر ایک شے پہ ہے وہ اکیلا ہی قادر، اسی کا ہے باطن اسی کا ہے ظاہر، ہے تاریکیوں میں ضیاء دینے والا، وہی تو ہے سب کو خدا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہی تو ہے سب کو غذا دینے والا، وہی تو ہے سب کو خدا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے